بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہماری کیبنٹ کی میٹنگ تھی اور پرائم منسٹر عمران خان کی صدارت میں خان صاحب نے کیبنٹ کی پروسیڈنگز شروع ہونے سے پہلے، ایجنڈا آئٹمز کے آنے سے پہلے انہوں نے دو چیزوں کا ذکر کیا جو کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ تھا کہ جس طرح ہمارا ملک کا ایک بہت ہی اہم شہر کراچی، جو کہ اس وقت کراچی اور کراچی کے عوام ایک بڑی مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں، اور بینگ اے پاکستانی ہماری تمام تر ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، اور حکومتی سطح پر جو بھی وفاق کر سکتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں، کریں گے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی شہر تو سارے امپورٹنٹ ہیں، اہم ہیں، لیکن کراچی شہر کی اپنی ایک بہت ہی ایک انفرادی حیثیت ہے کہ وہ پاکستان کا ایک اکنامک ہب ہے. اور اسی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب وفاق نے اور ہماری حکومت نے، پرائم منسٹر صاحب نے یہ دیکھا کہ جو کراچی کے مسائل ہیں وہ جو کہ تو ہیں، کراچی کے جو اس وقت حالت ہے یہ اس سے پہلے تھی، تو لگتا اس سے یہی تھا کہ جو وہاں کی حکومت ہے یا تو اس کو سنجیدہ لے نہیں رہی، وہ یا اس کے اہل نہیں ہے کہ وہ کراچی کے جو بڑے بنیادی مسائل ہیں، جس میں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ گاہے بگاہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی کرائسس ہوتا تھا. کبھی کچرے کا ایک وقت آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ ایک شہر بالکل کچرے سے بھر گیا تھا. اس کے لیے بھی پھر ہمارے جو ممبران ہیں کراچی سے اور وفاق کی ہیلپ سے اس کو ہم نے وہ کیا. لیکن اب جو ہے تو اس دفعہ پرائم منسٹر عمران خان وہ بڑے کلیئر ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا جو یہ انٹرونشن ہے یا جو ہماری جو یہ کنٹریبیوشن ہے، میں اس کو ہیلپ نہیں کہوں گا، کنٹریبیوشن ہے شہر کراچی کے لیے، کراچی کے عوام کے لیے، وہ ایک بڑا ہی مربوط اور بڑا ہی اسپیسیفک قسم کا کہ انیشیٹوز ہوں جو کہ کراچی کے جو ریکرنگ مسئلے ہیں جو بار بار ہوتے ہیں اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے. جس میں کہ آبویسلی وہاں پہ جو پانی کی فراہمی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. وہاں پہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ٹینکر مافیا سب یہ کسی نہ کسی کی سرپرستی میں یہ ہوتے ہیں. پھر سیوریج اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا مسئلہ، اور اسی طرح ٹرانسپورٹ کے مسائل. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے کہ ایک بہت ہی اسپیسیفک پروگرام ترتیب دیا گیا ہے وفاق کی طرف سے، اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ایک ایسا طریقہ کار، ظاہر ہے کہ وہاں پہ سندھ کی حکومت ہے، ہم ان کے مینڈیٹ کو مانتے ہیں، ہم ان کے جو ان کی گورنمنٹ ہے، ظاہر ہے کہ اس کی کوآپریشن کے بغیر تو یہ ہو نہیں سکتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس میں اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جائے گا. یہ جو ہمارے جو یہ جس کا میں نے ذکر کیا ہے پروجیکٹ، اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جائے گا. تو وہ اس امپلیمنٹیشن کے لیے ایک حکمت عملی تیار کی گئی ہے جس میں کہ ذمہ داری بھی ہو، اور وہ جب تک ذمہ داری نہیں ہوگی، اونرشپ نہیں ہوگی تو وہ کام ہو نہیں سکے گا. تو وہ اس کی جو تفصیلات ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب انشاءاللہ جمعے کے دن کراچی جا رہے ہیں، اور اس پورے پیکج کا اس کی جو وسائل پرووائڈ کر رہا ہے فیڈرل حکومت اور این ڈی ایم اے کے ساتھ مل کے، اور سندھ حکومت کو بھی آن بورڈ لیتے ہوئے ان پروجیکٹس کو ہم شروع کریں گے. تو اس کا اعلان جو ہے تو پرائم منسٹر صاحب خود جمعے کو کریں گے. اس کے بعد جو پروگرام ہے احساس، پرائم منسٹر صاحب نے یہ انسٹرکشنز دیں
حفیظ شیخ صاحب کو اور جو پاورٹی ایلیویشن کی انچارج ہیں ثانیہ نشتر صاحبہ، ان کو یہ انسٹرکشنز دیں کہ وہ اس کے سیکنڈ فیز کو احساس کے کو شروع کریں، کیونکہ پہلا جو فیز تھا احساس کا جس وقت میں جو کووڈ کے دوران، حالانکہ اس کی تیاری ہم نے بہت پہلے کی تھی اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری نیک نیتی ہمارے آڑے وقت میں کام آئی، کیونکہ یہ جو پروگرام ہے تو جب اس وبا کی آمد ہوئی تو اس وقت ہی اس کو نہیں کیا جا سکتا تھا، بیکاز اس میں پورا ایک ڈیٹا بیس ہے، اس کو بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کیا گیا، اس کو بڑے ایفیکٹو طریقے سے کیا گیا، اور اس کا جو اکنامک امپیکٹ ہے، کیونکہ نارملی اگر آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے اماؤنٹ کو اگر آپ وہ کچھ لوگوں کو یا کچھ اس میں دے دیں تو اس کا وہ امپیکٹ نہیں پڑتا، اگر آپ اس کو ایز اے اکانومسٹ دیکھیں تو جس لیول پہ یہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی اور ساتھ ساتھ ہی میں لوگوں کو جو ایک مدد ملی تو اس نے بڑا ایک امپیکٹ کیا، اور شاید ہم یہی وجہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے محروم بندوں کا خیال رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد فرماتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم کووڈ سے، کیونکہ جب دیکھیں ایون اکانومی جو ہے ہماری اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوبارہ اس میں حرکت آ گئی ہے، جتنے بھی اشاریے ہیں وہ پازیٹیو نظر آ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں اگر آپ دوسرے فگرز دیکھیں دوسرے ممالک کے، چاہے وہ انڈیا ہو چاہے وہ دوسرے یورپین ممالک ہوں، تو ان کی جو گروتھ ہے کسی کی -6 ہے، کسی کی -8 ہے، کسی کی -10 ہے، مطلب ہے کہ بالکل ان کی جو اکانومیز ہیں وہ اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی ہیں، جہاں کہ پاکستان پہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہماری اکانومی ابھی بھی چاہے بہت ہی چھوٹی سطح پہ ہو لیکن پھر بھی پازیٹیو ٹیریٹری میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے تو جنرلی جو ہماری جو ایجنڈاز پہ بات ہوئی اس میں جو ہے تو وہ تفصیلات آپ کے پاس پہنچ بھی چکی ہوں گی، کئی کا آلریڈی ہم نے ریلیز کر دی تھی میڈیا کو، تو اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو اس کے لیے میں حاضر، ابھی میں نے ہوں نہیں کہا جی سر، آج آپ کو پتا ہے کہ مریم نواز ہائی کورٹ میں پیش ہوئی، اس کے بعد شاہد خاقان عباسی مسلم لیگ رہنما، انہوں نے سر ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت سے ایک عورت برداشت نہیں ہوتی، تو یہ عوام کو کیسے برداشت کرے گی؟ سر یہ اسٹیٹمنٹ تھوڑی سی ان کی مجھے تو سمجھ نہیں آئی، آپ کو ٹرائی مجھے تھوڑا سمجھا دیں۔ مجھے بھی سمجھ نہیں آئی، لیکن میں صرف ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب ان کی حکومت تھی، ان کے لیڈر جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا سلوک کیا، انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی والدہ صاحبہ کے پوسٹرز ہیلی کاپٹر سے گرائے، انہوں نے پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کو کس القاب سے پکارا، تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید خاقان عباسی یا تو تاریخ سے واقف نہیں، اور یا انہوں نے ایک ایسی بات کر دی ہے جو کہ انہوں نے ایک سیاسی سٹیٹمنٹ دینی تھی، لیکن ان کو ذرا اپنی تاریخ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی تاریخ کیا ہے خواتین کے بارے میں، اور ہم نے اگر یہ ارینجمنٹس کیے ہیں پولیس کو لگا کر کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ان کو پھر وہی موقع فراہم کیا جائے جو ڈرامہ انہوں نے پچھلی پیشی پہ اختیار کیا تھا، مقصد تھا کہ وہ آئیں عدالت میں اپنے سوالات کا جواب دیں اور عدالت کے سامنے اپنی پوزیشن کو واضح کریں۔ سر، کراچی کو آپ آفت زدہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں جو موجودہ صورتحال ہے، تو کراچی میں بزنس طبقے کے لیے کیا ٹیکسز میں کوئی ریلیف، لوگوں کو وہاں پر یوٹیلٹی بلز کے اندر کوئی ریلیف، ایسی کوئی تجویز ہے کیبنٹ کی یا پرائم منسٹر نے ایسی کوئی بات کی ہو کہ کراچی میں لوگوں کو ریلیف ملے اس وقت؟ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کی کنسرن اور ان کی جو توجہ کا مرکز ہے اس وقت وہ کراچی شہر ہے، اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اس کی جو تفصیلات ہیں تو وہ مناسب یہی ہے کہ وہ پرائم منسٹر صاحب خود ادھر اعلان کریں گے۔ سیلاب سے بڑی تباہ کاریاں ہوئی ہیں کدھر جی؟ خیبر پختونخوا میں، جی جی کیا کیبنٹ میں اس
بارے میں بھی جو ڈسکشن؟ دیکھیں اس میں ضرور ذکر ہوا، بلوچستان کا بھی ذکر ہوا. ہماری جو کولیشن پارٹنر ہیں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا، انہوں نے بھی اپنے ایون سندھ کے، بیکاز کراچی کی تو سٹی کی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن جو اربن رورل سندھ ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے ہمیں کیبنٹ کو آگاہی دی، اور پرائم منسٹر صاحب نے ظاہر ہے کہ وہ انسٹرکشنز دیں کہ ظاہر ہے کہ آفت جہاں پہ بھی ہو تو حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ وہاں پہ جو بھی اس کے وسائل ہیں، تو ہمارا تو خیبر پختونخوا حکومت تو ہماری اپنی پارٹی کی حکومت ہے، انہوں نے ہمیں 2 بار منتخب کیا ہے اور انشاءاللہ تیسری بار بھی منتخب کریں گے. تو ہمارا تو یہی کوشش ہے کہ، اور انسٹرکشنز چیف منسٹرز کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہیں، بلوچستان کے جو چیف منسٹر ہیں ان کے ساتھ بھی، کیونکہ جو خاص طور پہ جو دیکھیں جو آپ نے تو خیبر پختونخوا کا سوال کا جواب دیا ہے، اس کا سوال کیا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو رورل سندھ ہے تو اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو بریچ تھی، جو وہ ایک بند تھا، اس کا بار بار انہوں نے ذکر کی سے حکومت سے، سندھ حکومت سے ریکویسٹ کی جی اس کو ابھی بھی آپ روک سکتے ہیں، لیکن وہ شگاف بڑے سے بڑا ہوتا گیا، یہاں تک کہ وہ جو سندھ کے جو باقی علاقے ہیں ان میں بھی، اس علاقوں میں بھی سیلاب آ گیا. تو یس بالکل جی، ہم خیر کیسے نہیں کریں گے، خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، سارا پاکستان ہمارا ہے. صاحب فیٹر بل کے حوالے سے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، کیا اس کے اوپر بھی کیونکہ عملی آج غور ہوا کیبنٹ میں، کیونکہ انڈیا نے جو نیا ڈرامہ پلوامہ کے حوالے سے فیٹر کے پوائنٹ آف ویو سے کیا، اور ایک عمر فاروق نامی شخص کو خیبر پختونخوا کے 2 بینک کے چیکس اور باقی چیزیں جو انہوں نے دنیا کو بتانے کی کوشش کی، اور آج ان بینکس نے ان کو ڈینائی کیا کہ اس نام کا کوئی بندہ نہیں ہے اور وہ بندہ زندہ ہے. کیا کہیں گے اس کے اوپر بھی کوئی، کیونکہ ادھر سے بھی کوششیں ہو رہی ہیں اور آپ کے بل بھی نہیں پاس ہو رہے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو اس میں تو کسی کو کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ لبرلز ہیں، چاہے وہ کنزرویٹیوز ہیں، چاہے وہ جو بھی ہیں، کسی بھی طبقے سے ان کا تعلق ہے پاکستان میں. یہ بات تو طے ہے، ہم اس بحث پہ تو نہیں آئیں گے کہ انڈیا ہمارا ازلی دشمن ہے، اور وہ کوئی بھی ایسی اپرچونٹی نہیں چھوڑتا جس سے کہ ہمیں وہ نقصان پہنچائے. اس لیے یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، انہوں نے کئی طریقوں سے ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی نہیں دی اور نہ انشاءاللہ دے گا. لیکن جو ایف اے ٹی ایف کی جو بات ہے تو اگین جس طرح میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ ہمارے پاکستان کا مسئلہ ہے، اور اس میں اپوزیشن نے فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ انڈیا کے نیریٹو کو سپورٹ کرتے ہیں یا وہ پاکستان کے نیریٹو کو سپورٹ کرتے ہیں. سر 2-3 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے. ایک تو کراچی کا جو ایڈمنسٹریٹر ہے اس کی تعیناتی کے حوالے سے کوئی فیڈرل گورنمنٹ نے بھی کوئی نام دیے. دوسرا آپ کے ایک بڑے اہم وزیر ہیں شیخ رشید صاحب کی ایک کتاب آئی ہے، اور اس کتاب میں 2 الزامات انہوں نے پی ٹی آئی پر لگائے ہیں. پہلا یہ انہوں نے کہا کہ جی جو پی ٹی وی پر حملہ ہوا اس کا فیصلہ کنٹینر میں ہوا، اور حکومت نون لیگ کی حکومت کے خلاف جو پلان منظور ہوا، بنایا گیا، وہ طاہر القادری اور عمران خان کی لندن ملاقات میں ہوا. صرف تیسرا سوال ایک اور بھی ہے چھوٹا سا. آج کیبنٹ کے اجلاس میں آصف باجوہ صاحب انوائٹڈ تھے، اور انوائٹڈ تھے تو آئے، انہوں نے شرکت کیا. تھینک یو. جی سب سے پہلے کراچی کا جہاں تک تعلق ہے ایڈمنسٹریٹر کے تعین کا، تو دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ مختلف نام دیے گئے ہیں ہماری طرف سے بھی، اور کراچی کی بھی جو سندھ گورنمنٹ ہے ان کی طرف سے بھی دیے گئے ہیں. ظاہر ہے کہ کراچی میں حکومت جس کی ہے، فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. ہم نے اپنی سجیشنز نام دیے ہیں، ان نام کا میں اس وقت نہیں وہ کروں گا، بیکاز اس سے ڈیسیجن میکنگ میں وہ ایک کنٹروورشل سی ہو جاتی ہے وقت سے پہلے اگر آپ ان کے نام بتائیں. دوسری بات، شیخ رشید صاحب کی جو کتاب ہے جس کا کہ میرا خیال ہے کہ افتتاح ابھی ہوا نہیں ہے، لیکن ہمیں تو وہ کتاب ملی نہیں ہے کہ ہم اس کو پڑھ سکیں. انٹرسٹنگ وہ ریڈ ہوگی، کیونکہ 50 سال کا ان کا میرا خیال ہے سفر ہے. تو جب وہ کتاب آئے گی اس کو جب ہم پڑھیں گے تو پھر اس کا جواب ہم آپ کو دے سکیں گے. تیسری بات آپ نے پوچھی عاصم باجوہ صاحب کی. عاصم باجوہ صاحب بالکل کیبنٹ میں آئے تھے اور انہوں نے شرکت کی تھی. نہیں جی، نہیں. شیخ صاحب، آپ کی حکومت پاکستان کے جو ٹی وی چینلز ہیں
उन पे हासन बाजवा साहब की खबर को सेंसर क्यों कर रही है और काबीना में क्यों बात नहीं हुई? क्या इसकी कोई अहमियत नहीं है कि सीपैक के सरबराह पे पूरी दुनिया में इतने संगीन इल्जाम लगे और आपके वज़ीर आज़म ने और आपने खुद भी काबीना में इस मामले को क्यों नहीं उठाया? देखें, पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि सीपैक हमारा एक बड़ा अहम तरीन प्रोजेक्ट है। ये पाकिस्तान की आवाम का प्रोजेक्ट है। इसका किसी भी हुकूमत से डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है। ये किसी एक हुकूमत ने नहीं बनाया है। ये किसी वक्त के लिए ये मुल्कों के फैसले होते हैं जो कि चाइना और पाकिस्तान में हैं। इस प्रोजेक्ट को बदकिस्मती से PMLN ने अपना एक ज़ाती प्रोजेक्ट बना दिया है जो कि बिल्कुल गलत है। वो हमारे दोस्त चाइना वो किसी पार्टी के साथ काम नहीं करते, वो उस मुल्क के हुकूमत के साथ, हुकूमत वक्त के साथ काम करते हैं और उस मुल्क के अवाम के साथ काम करते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि जहाँ तक कि खबरें सेंसर करने की बात है, आसिम बाजवा साहब की, मैं तो कल जो थोड़ी देर जो मैंने टीवी में देखा तो मैं तो हर 2 मिनट बाद खबरें आ रही थीं, इसी बारे में आ रही थीं। और जहाँ तक उनके उसका इशू का ताल्लुक है, उसमें मैंने आपको कल यहाँ पे मुझसे सवाल भी हुआ था, वो मैंने जवाब भी दे दिया था कि बिल्कुल, और रात को मैंने एक ट्वीट भी की थी कि वो 1-2 रोज़ में आके अपनी पोजीशन को वाज़े करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये हक हर एक को मिलना चाहिए, हर एक को मिलना चाहिए, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होनी चाहिए। नहीं, देखें, आप कोई भी खबरें, इस वक्त तो कोई मतलब है कि मीडिया आज़ाद है। अब कोई ऐसी खबर नहीं है जिसमें कि मैं कहूं कि रोकी। हाँ, अगर जब तक कि किसी के बारे में कोई हतमी बात ना हो जाए तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी जिम्मेदारी बनती है कि फिर कल उस पर हम खुद नादिम हो उस खबर को चलाने में या उस खबर के बारे में कोई तबसरा करते हुए। तो मेरा ख्याल ये है कि वक्त तो बड़ा जल्दी गुजरता है, 1-2 रोज़ की बात है। वो आएंगे, वो अपने आप को अपनी क्लैरिफिकेशन देंगे और जो भी वो होगी उसके मुताबिक ही उनका फ्यूचर होगा। तो इसमें तो कोई शक है नहीं कि अगर वो उन्होंने अपने जब कहा है कि वो आएंगे, मेरी उनसे बात हुई थी कि वो आएंगे और अपने आप को पेश करेंगे। बिकॉज देखें, जिस तरह के अभी मैंने शेख रशीद साहब की किताब की बात की, देखें हमें एक जिम्मेदारी का सबूत जरूर देना चाहिए हर लेवल पे, हमें भी और आपको भी। और आप तो खैर ज्यादा जिम्मेदार हैं, हम बाज़ औक़ात ऐसी बातें कर जाते हैं। वो ये है कि अब अगर शेख रशीद साहब की किताब मैंने पढ़ी नहीं है, उसका ना मैंने मुसविदा देखा है, तो उस पर मैं कोई कमेंट अगर करूं तो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि वो किताब अभी लॉन्च भी नहीं हुई है। इसी तरह अगर आसिम बाजवा, उनके बारे में कोई खबरें आई हैं, लेकिन खबरें तो किसी के बारे में भी आ सकती हैं, तो इस वक्त जो है ना, तो उनके बारे में उनको आप एक वो नहीं समझ सकते हैं कि उन्होंने कोई ऐसी एक वायलेशन की है या उन्होंने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन छुपाई है, क्योंकि हम समझते हैं कि अ पर्सन इज इनोसेंट टिल ही इज प्रूवन गिल्टी। तो इस लिहाज से आप यकीन रखें कि वो खुद भी जिम्मेदार शख्स हैं, वो खुद भी आके अपने पोजीशन को वाज़े करेंगे। बिकॉज ये इस तरह तो बीइंग इन द पब्लिक ऑफिस आप पे ये जिम्मेदारी आ जाती है कि आपने अवाम के सामने आपको जवाबदेह होना पड़ता है, चाहे आप मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हों कि ना हो। लेकिन बीइंग अ पब्लिक ऑफिस होल्डर आई थिंक कि ये बनता है। लेकिन सर, अजमल वजीर साहब को तो एक ऑडियो टेप के ऊपर उनकी वजह से हटा दिया गया था, उन पर भी कोई इल्जाम अभी साबित किस पे? अजमल वजीर साहब हमने कहा है कि एप्पल्स और ऑरेंजेस के साथ न कंपेयर किया जाए, एप्पल्स को एप्पल्स के साथ और ऑरेंजेस को ऑरेंजेस के साथ। मेरा 2-part क्वेश्चन है जी आपसे। एक तो रेफरेंस टू सीपैक, अभी भी सीपैक के तनाज़ुर में जनरल आसिम साहब के हवाले से बात हो रही थी, और राइट फ्रॉम द डे वन सीपैक जो है वो साजिशों के उसके इर्द साजिशें हो रही है। आप समझते हैं कि जो इसराइल और मुतहदा अमारात का नेक्सस बन रहा है या बनने जा रहा है, उससे सीपैक की जो हैसियत है उस पर कोई फर्क पड़ेगा, कोई कॉम्प्रोमाइज हो सकता है किसी न किसी साथ? नंबर जो सेकंड पार्ट है सर, वो है अबाउट मियां नवाज शरीफ साहब। आज
बात हुई मरीम नवाज की पेशी की, तो कोर्ट ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि नवाज शरीफ साहब जिस हालत में हैं वो आए, वरना उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सर, क्या नवाज शरीफ साहब को लाने के लिए हुकूमत कोई लीनियंसी का मुजाहरा करेगी या कोई प्लान ऑफ एक्शन है इसमें? देखिए, पहली बात आपकी जो सी पैक की है, इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया जब से कि सी पैक का एक मंसूबा बना है जिसमें कि पाकिस्तान के चाइना के जो एक दरीना ताल्लुकात हैं, एक बड़े ही मजबूत तरीन ताल्लुकात हैं, उस प्रोजेक्ट को जिसमें कि पाकिस्तान की खुशहाली मुंसलिक है उस प्रोजेक्ट के साथ, तो जाहिर है कि जो हमारे दुश्मन हैं जो कि नहीं चाहते कि हमारा मुल्क तरक्की करे, जो हमारे मुल्क के अवाम खुशहाल हों, तो जाहिर है कि वो साजिशें करते रहेंगे। ये ना पहली साजिश है ना आखिरी है। मकसद तो ये है कि हम कितने साबित कदम हैं, और इंशाअल्लाह अभी तक आप साबित कदम रहे हैं। जितनी भी हुकूमतें आई हैं, सी पैक के जहाँ तक ताल्लुक है उसके मामले में किसी की भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। और जो मिडल ईस्ट में जो भी हो रहा है, ज़ाहिर है कि उसका कोई सी पैक पे जो है हम हर मुल्क को ये सॉवरेन मुल्क को ये इजाज़त है या ये वो उसकी प्रिविलेज है कि वो फैसले अपनी नेशनल इंटरेस्ट में करे। सी पैक का प्रोजेक्ट हमारी नेशनल इंटरेस्ट में है और हम उसकी हर कीमत पे हिफाजत करेंगे और उसको उसमें कोई आंच नहीं आने देंगे। देखिए, नवाज शरीफ का जहां तक ताल्लुक है, अब देखें ये सवाल तो ये आता है कि अब कोर्ट ने भी कह दिया कि उनको हर सूरत में इधर वापस आना होगा, उनको पहले गिरफ्तारी देनी होगी और उसके बाद उनको उनकी जमानत की सोचा जा सकता है। अब ये तो अदालत का फैसला है, ये कानून का फैसला है। अगर एक 3 मरतबा वज़ीर आज़म जिसको इलेक्ट किया गया है और वो अगर कानून से अपने आप को ऊपर समझता है, तो पाकिस्तान के अवाम को सोचना चाहिए कि आया ये वो हुक्मरान है जो कि अपने आप को, जो आम लोग हैं जो कि एक साइकिल चुरा ले उसके लिए एक कानून है, और अगर एक उसके पास एक बहुत बड़ा ओहदा रहा है। हमने दूसरे मुल्कों में नहीं देखा कि वहां पे जो प्रेसिडेंट थे जेल के अंदर हैं, कोरिया हो गया, फ्रांस हो गया, ब्राजील हो गया, कितने ममालिक हैं जिसमें के तो ऑफिस का होना, बल्कि मैं तो कहता हूं कि उसकी सजा तिगनी होनी चाहिए। एक मैं नवाज शरीफ की बात कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आसिम बाजवा साहब मुल्क के हुक्मरान नहीं रहे हैं। आसिम बाजवा साहब अपना जब वो क्लियर कर देंगे तो आपको तसल्ली हो जाएगी। आप डाइवर्ट ना करें। देखें, जो गलत काम जो भी करता है ना, आपको उसको कंडेम करना चाहिए। और बीइंग अ जर्नलिस्ट, मेरा ख्याल है ये आपको ज्यादा पता है कि गलत को गलत और सही को सही कहना चाहिए। देखिए, नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा वज़ीर आज़म बने हैं, उनको कानून के सामने पेश होना होगा, उन्हें सवालात के जवाब देने होंगे। अगर वो सियासत कर रहे हैं, अगर वो अपनी तस्वीरें भेज रहे हैं जिसमें कि वो चहलकदमी कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे अपनी उन्हें एक किस्म की सीवी भेजने की कोशिश की थी कि जी मैं हूं, मैं अभी बिल्कुल फिट हूं। जब उन्होंने देखा, क्योंकि आपको पता है कि जो अपनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो तो काफ़ी इंतशार का शिकार है, कई ग्रुप्स बने हुए हैं, उनके अपने भाई किस तरफ खींच रहे हैं, वो किस तरफ खींच रहे हैं। तो जब उन्होंने देखा कि ये तो हालात कुछ हाथ से निकलते हैं, तो उन्होंने फौरन अपनी वो भेज दी कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। अभी जब ये कोर्ट की डिसीजन आ गई है, तो अभी फिर मैं पूछना चाहूंगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप से कि अब इसका बारे में उनका उसूली मौक़िफ़ क्या है, कि आया वो कानून को बालातर समझते हैं या वो शख्सियत को बालातर समझते हैं। शरीफ साहब, मेरा सवाल आपके से मीडिया के हवाले से है, क्योंकि आप प्राय रास्त अगर देखा जाए तो आप मीडिया की जो जिम्मेदारियां वो आपके पास हैं, लेकिन इस वक्त अफसोसनाक सूरत हाल है मीडिया इंडस्ट्री के हवाले से। हम तो कर रहे थे कि हुकूमत की इंटरवेंशन से जो सूरत हाल बेहतर होगी, लेकिन इस वक्त अदारों में एक मुनज़्ज़म तरीके से बर्ताकियाँ जारी हैं। उसी तरह लोगों की तनख्वाहों की दूसरी बार भी कटौतियाँ हो रही हैं। इसी तरह रोजनामा मोहम्मद बंद हो गया है और उसके कारकुन जो है दफ्तर में सो रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल हमारे लिए इंतहाई तशवीशनाक है। इस हवाले से आप क्या किरदार अदा कर रहे हैं कि आपने मीडिया मालकान को अदायगियाँ भी करती हैं, लेकिन वर्कर आज भी जो है कई इदारों में 1-1 साल से तनख्वाह नहीं मिली। तो इस सूरत हाल में आप को यकीनन इंटरवेंशन आपकी बनती है। इस हवाले से एक वाज़ेह पॉलिसी देंगे, क्या हुकूमत इस हवाले से करेगी?
دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو میڈیا کے خاص طور پہ میں مالکان کے بارے میں تو بات نہیں کر سکتا، لیکن میں صحافیوں کے بارے میں ضرور اس بات سے متفق ہوں کہ جو جس مشکل سے وہ گزر رہے ہیں. لیکن میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بدقسمتی سے ابھی ہمارے پاس جب میں آیا اور اس کے بعد جو ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ 1.15 بلین روپیز کا آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، تو وہ ہم نے پوری، اور اس میں سارا کریڈٹ جاتا ہے پرائم منسٹر صاحب کو، بیکاز انہوں نے ہر کیبنٹ میں یہاں آ کے بتاتا تھا کہ جی اتفاق آیا ہے کہ اگلے ہفتے 4 مسلسل ہفتے پرائم منسٹر صاحب کا جو پہلا سوال ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ ان کو پیسے دیے گئے ہیں کہ نہیں دیے گئے ہیں. اور وہ جب بات کر رہے تھے ان کا یہ خیال تھا کہ یہ آپ لوگوں کے لیے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں ہم نے 1 ارب روپے کراس کر لیے. تو ابھی 1 ارب روپے اگر ہم نے دیے ہیں اور اس کے باوجود بھی اگر آپ کی جاب کو کٹ کیا جا رہا ہے، تنخواہوں کو کم کیا جا رہا ہے، اور کئی اس سے بھی زیادہ جو اہم بات ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو کہ 6 مہینے 10 مہینے سے تنخواہیں نہیں ملی ہیں، ہماری پوری ساری ہمدردی ان کے ساتھ بھی ہے اور آپ سب کے ساتھ ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ یہ آپ کا ایک ذریعہ معاش ہے. اور اس میں کوئی ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں، کچھ تو آپ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ جس طرح ایک حکومت بھی کوئی کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ ہر طرف اور ہر جگہ. ابھی ہم نے پیٹرول کی پرائسز کو کم زیادہ نہ کر کے بنیادی طور پہ 17 ارب روپے کا ہم نے جو دھکا ہے وہ خود ہم نے لیا ہے. تو کوشش تو ہماری پوری یہ ہے. ہماری کچھ میٹنگز، میری آپ کے ساتھ پرائیویٹلی بھی بات چیت ہوئی ہے، تو اس سلسلے میں اسی ہفتے میں کچھ ملاقاتیں ہیں، کچھ میٹنگز ہیں، جس میں کہ اسی بنیادی ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، وہ یہی ہے کہ آپ کی جو وہ ہے ویلفیئر ہے، اس کو ہم کس طرح سے سیکیور کر سکیں اور کس طرح سے ہم ایک میکنزم بنائیں جس سے کہ جو صحافی برادری ہے ان کی جو فائنینشیل سچویشن ہے اس کو ہم کس طرح سے اس میں کمی لا سکیں. شکری صاحب، آج کابینہ کے بڑے 2 فیصلے بتا رہی ہے. بھنگ کے حوالے سے بات جا رہی ہے، اس کو کاش کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ کہہ رہی ہے اور صبح سے سوشل میڈیا پہ یہ چل بھی رہا ہے. تو اس حوالے سے بھی بتا دیں کہ اسے کیسے فائدہ پہنچایا جائے گا عوام کو اور کیسے اس کے دور اثر. پہلی بات تو یہ کہ اتنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو بھنگ کی کیوں سوجی؟ سر بڑا تنقید ہو رہی ہے. سر یہ بتائیں کہ اورنج اور ایپل کی بات آپ نے کی ہے، آپ کی ایئرپورٹ میں چل رہے ہیں اورنج کی ایپل. جی آپ اورنج میں آئیں گے یا ایپل میں آئیں گے؟ میں تو ویجیٹیرین ہوں. میرا خیال ہے کہ بہت